ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اس میں ہم کچھ کلپ آپ کو دکھائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم آپ کو کلپ دکھانے والے ہیں، اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعت کا اصول کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ شریعت کا اصول ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، یہ پاکستان کے۔ تو مجھے یہ کلپ ملی تو میں نے اس لیے اس کلپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، اور اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس میں ہم دیکھیے شریعت کا قانون کیا ہے، سب سے پہلے یہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد میں طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو کی کلپ آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں ایک کلپ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اس لیے ہماری ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں۔ پہلے دیکھیے میں یہ کلپ دکھاتا ہوں جس میں شریعت کا اصول کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے، اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ پہلے یہ کلپ دیکھیں۔ قرآن اور حدیث جس مسئلے پر خاموش ہوں وہ جائز ہوتا ہے، جس پر خاموش ہوں وہ، لہٰذا یہ نہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو جائز مانتے ہیں تو اس کی دلیل کہاں لکھا ہوا جائز ہے۔ جائز لکھا ہوا نہیں ملتا۔ کیا؟ اب یہ فقہی مسئلہ اسلامک لا کا، شریعت کا، فقہ کا، جائز لکھا ہوا نہیں ملتا، ناجائز لکھا ہوا ملتا ہے۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جائز چیزوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی۔ ویسے کئی جگہ ذکر آ جاتا ہے بھئی یہ حلال کر دیا، حلال کر دیا، اس لیے کہ پہلے وہ چیزیں حرام سمجھی جاتی تھی، اب حلال کر دی تو ذکر کر دیا۔ ورنہ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جائز چیزوں کی لسٹ بولیے نہیں لکھی جاتی، جنہیں حرام کیا جاتا ہے ان کی لسٹ دی جاتی ہے۔ بھئی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حرام چیزوں کی فہرست دے دی اور فرمایا اس فہرست کو نکال دو، یہ حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ یہ شریعت محمدی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا۔ اب قرآن و حدیث میں، اب آپ لسی پیتے ہیں تو کہیں تلاش کریں لسی کہاں لکھی ہوئی ہے حلال ہے، تو کسی مولوی صاحب کو لسی تو نہیں ملے گی۔ لاکھوں چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہر چیز جو جائز ہے یا نہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے، اس کی فہرست دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی تو زندگی عذاب بن جائے۔ ہر جائز چیز کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث نے منع کر دیا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بس وہ نکال دیں، اور باقی جس کا ذکر نہیں کیا وہ سب مباح اور جائز ہے، وہ سب جائز ہے۔ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل جائز ہے، اباحت ہے۔ جس سے منع کر دیتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہ حرام ہے، باقی جائز ہوتی ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اس اصول کے تحت لوگ کہتے ہیں اب یہ کام کرتے ہیں، اب میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے جائز ہے؟ تو یاد رکھ لیں، جائز ماننے والے کو کسی شے کے جائز ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل اس سے پوچھی جاتی ہے جو کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے یا حرام ہے۔ جو حرام اور ناجائز کہے اس سے دلیل پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے۔ اگر تو ناظرین گرامی، یہ کلپ آپ نے دیکھی، اس میں آپ نے سمجھا کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ اس کو جائز کہہ رہا ہے تو اس پر فرض نہیں بنتا کہ وہ اس کی دلیل دے، بلکہ اگر کوئی اس کو ناجائز کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ہر جائز کام کا جو ہے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہر ناجائز چیز کا جو ہے ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ناجائز و حرام جو چیزیں ہیں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز جائز ہے، بہت سی ایسی جائز چیزیں ہیں جن کا ہمیں قرآن اور حدیث میں ثبوت نہیں ملتا، یعنی نام لے کر کے کہ یہ چیزیں جو ہے جائز ہیں، اس طرح سے ذکر نہیں ملتا۔ لیکن ناجائز کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کی شریعت کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی، یا قرآن مقدس کے اندر اس کی دلیل موجود ہوگی۔ خیر، زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے اب میں آپ کو جو کلپ دکھانے والا ہوں، یہ طارق مسعود صاحب ہیں۔ ان کی کلپ آپ دیکھیں، یہ قبروں پر جانا ناجائز و حرام بتا رہے ہیں، اور بدعت کہنے کے بعد اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ خیر، پہلے آپ ان کی کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں ایک کلپ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آپ کو دکھاؤں گا۔ پہلے یہ کلپ دیکھیں۔
اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا، تو یہ بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے، بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی۔ اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے، تو اس لیے اللہ سے مانگیں۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے دے دی۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اتنی شدید وعید۔ تو ناظرین گرامی، اس کلپ میں آپ نے دیکھا انہوں نے سب کچھ کہہ دیا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ بدعت کا راستہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہی، لیکن ایک بھی دلیل نہ قرآن سے دی نہ حدیث سے، ایسے ہی حرام کہہ دیا اور ہر بدعت کو گمراہی بتا دیا۔ اب جو ہم نے آپ کو شریعت کا قانون بتایا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو ناجائز و حرام بتاتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرے۔ اب انہوں نے قرآن و حدیث سے کہیں دلیل پیش نہیں کی اور ایسے ہی حرام کہہ دیا، کیونکہ یہ ہٹ دھرمی پر جو ہیں جمے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے۔ ان کے تعلق سے میں خود سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا، آپ ان کو سنیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ کلپ ہے، آپ اس کو سنیں، اور قبروں پر جانے کے تعلق سے جو انہوں نے دلیلیں پیش کی بخاری شریف، مسلم شریف سے اور دیگر احادیث مبارکہ سے جو ہے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کی ویڈیو کو دیکھیں۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے مولوی ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں جسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ انہیں ساتھ لے کر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہدائے احد کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہ مقام جو مدینہ طیبہ سے کم و بیش 2 میل باہر ہے، جہاں غزوہ احد پیش آیا تھا، اور حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاں مدفون ہیں دیگر شہدائے احد کے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ سے نکلے، شہدائے احد کی زیارت کے لیے اس مقام پر پہنچے، اور ان پر جا کے آپ نے دعا فرمائی۔ اب اس کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی دوبارہ ان پر جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اموات پر جس طرح دعا کی جاتی ہے تو ان کے حق میں آقا علیہ السلام نے ان کی قبور پر جا کے دوبارہ دعا کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ تمام کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے گروہ کو ساتھ لے کے شہدائے احد کے مزارات پہ جانا، یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری سال میں پیش آیا۔ اس سے سال بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 ہجری کے اواخر میں، 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے اواخر میں، سن 9 ہجری کا۔ دوسری بات یہ اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی ہے جملہ معترضہ کے طور پر، کہ انفرادی طور پر تو حضور علیہ السلام ہر ہفتے جنت البقیع مزارات کی زیارت کے لیے، ان قبور کو دیکھنے کے لیے اور وہاں جا کر ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے تشریف لے ہی جاتے تھے۔ آپ کے اس عمل سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے ابواب معمور ہیں، کثرت کے ساتھ یہ احادیث صحیحہ آئی ہیں، اور آپ کے
متواتر عمل سے، مسلسل عمل سے یہ بات ثابت ہے، قبور اور مزارات کی زیارت کے لیے جانا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں اس حدیث کی۔ یہ بات تو انڈسپیوٹڈ ہے، بغیر کسی اختلاف کے صحیحین میں اور کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر آیا ہے۔ مگر یہ حدیث جو آج متفق علیہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی جو آج میں پڑھ رہا ہوں، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اجتماعی طور پر بہت سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اجتماعی طور پر مزارات پر جانا، کسی مزار پر، وہ شہدائے احد پہ کے مزارات پہ آقا علیہ السلام گئے اور بہت سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، تو وہاں اجتماع کرنا، اکٹھے ہونا، مل کر دعا کرنا، یہ عمل بھی حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ سے ثابت ہے۔ آدمی مزارات پر زیارت کے لیے کہا جائے یا اجتماع ہو اور بھی لوگ کثیر تعداد میں جمع ہوں اور دعا کریں، تو یہ حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو جب آپ نے وہاں دعا فرما دی شہدائے احد پر، ثم انصرف الی المنبر، پھر وہاں منبر رکھا گیا آقا علیہ السلام کے لیے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو آپ پلٹے اور منبر پر قیام فرما ہوئے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ شہدائے احد جہاں ان کی قبور اور مزارات تھیں، وہاں پر کوئی منبر پہلے سے تو موجود نہیں تھا۔ یہ بات ایک یعنی عقل میں آتی ہے، یہ قیاس کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی اس کو کامن سینس کے ساتھ سوچے تو خود بخود اس نتیجے پر پہنچے گا۔ وہ اس وقت مسجد تو نہیں تھی اور نہ وہاں کوئی منبر تھا، نہ وہاں جلسے ہوتے تھے، مزارات تھے شہداء کے۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر اجتماعی طور پر وہاں تشریف لے گئے، زیارت کی، ان کو دیکھا اور دعا فرمائی۔ منبر وہاں کہاں سے آ گیا؟ لا محالہ آقا علیہ السلام کے حکم پر وہاں منبر رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو جب منبر پہ قیام فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ تو گویا مزارات کی زیارت کرنا، وہاں اجتماع منعقد کرنا اور وہاں خطاب کرنا، یہ عمل بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بن گیا۔ اولیاء کرام کا عرس جو ہوتا ہے، جہاں اجتماع ہوتا ہے، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مزار کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے بھی، اور اللہ کے حضور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہاں برکت ہوتی ہے، اس جگہ پر لیتے ہیں، پھر وہاں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے۔ یہ جو عمل ہے، اس پورے عمل کی اصل صحیحین بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سے اور آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو آپ منبر پہ قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، فقال انی فرۃ لکم۔ آقا علیہ السلام نے 6 باتیں کہیں اس خطاب میں۔ پہلا فرمایا کہ اب جب آپ نے یہ کلپ دیکھ لی تو اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے، ہم اس کا استعمال ضرور کریں۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں، ایسے ہی کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ ویورز ہونا یا سبسکرائبر کا زیادہ ہونا یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر صرف یہی چیز دیکھی جائے تو بے حیائی پھیلانے والے، جتنے گالی بکنے والے اور جو ہے کامیڈی ویڈیو بنانے والے ہیں، ان کے سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر اتنے سبسکرائبر اور اتنے ویوز